بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اگر دل کے مریض کا سانس پھولنے لگے تیز چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے یا رات کو لیٹنے سے سانس پھولنے لگے، اسے کبھی بھی نظر انداز مت کریں، کیونکہ یہ پہلی علامت ہے ہارٹ فیلئر کی۔ ہم انجائنا کے حوالے سے بہت باتیں کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے حوالے سے بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم ہارٹ فیلئر کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ ہارٹ فیلئر وہ کنڈیشن ہے جس میں دل کے پمپ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جب دل خون کو پمپ نہیں کرے گا، ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں خون جب نہیں پہنچے گا، خون کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، خون کے اندر توانائی ہوتی ہے، خون کے اندر وہ مادے ہوتے ہیں جو ہمارے خلیوں کو توانائی پہنچاتے ہیں، اور جب خون ان خلیوں تک نہیں پہنچے گا تو پھر انسان کو کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جب وہ فاسد مادے جو ڈیورنگ ریئیکشنز پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں کیمیائی عوامل ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، ان کیمیائی عوامل کے دوران کچھ ایسے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں جن کا نکلنا ضروری ہوتا ہے جسم سے۔ پھر ان میں ایک گیس ہوتی ہے، جس طرح ہم ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم میں کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے جو پھیپھڑوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ اگر یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ پھیپھڑوں سے باہر نہ نکلے، جسم میں جمع ہونی شروع ہو جائے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ خون کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی انسان کو غنودگی میں مبتلا کر سکتی ہے، انسان بے ہوشی میں جا سکتا ہے، خون میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دل کے پمپ کرنے کی قوت کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہیے، اور دل کے پمپ کرنے کی قوت کو بہتر رکھنا یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دل کے پٹھوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کزنز میرجز میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جب خاندانوں میں شادیاں کی جائیں گی تو اگر ایک خاندان میں دل کے پٹھے کی بیماری موجود ہے اور وہ لوگ آپس میں کزنز میں شادیاں کرتے ہیں، تو آگے آنے والی نسلوں میں یہ بیماری بچوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ دل کے پٹھے یا تو موٹے ہو سکتے ہیں، دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، یا دل کے پٹھے سخت ہو سکتے ہیں۔ اگر بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہ کی جائیں، اس کی وجہ سے بھی دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں۔ جس طرح وہ ممالک جہاں پر چاول بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، خاص طور پہ پالشڈ رائس، کیونکہ جب چاول کو پالش کیا جاتا ہے تو اس کے چھلکے کو اتار دیا جاتا ہے، اس چھلکے کے اندر ایک خاص وائٹامن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھائمین۔ اس وائٹامن کی کمی کی وجہ سے دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، اور اس بیماری کو آپ نے سنا بھی ہوگا، بیری بیری کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر بچوں میں دل کے پٹھوں کی سوزش ہو جائے، مائیوکارڈائٹس، بعض وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو دل کے پٹھوں کی سوزش پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ انٹیرو وائرسز، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دل کے پٹھوں کی بیماری کی۔ پھر ایک بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں رومیٹک فیور، دل کے ویلوز خراب کرنے والا جوڑوں کا بخار۔ اگر اس بخار کی بروقت تشخیص نہ کی جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، تو ویلو اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ دل کا پٹھا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، دل کے پٹھے پر بہت زیادہ وزن پڑتا ہے، دل کے پٹھے پر بہت بوجھ آتا ہے، اور بچہ ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو شوگر کی بیماری کا شکار ہیں، اگر وہ اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنی عادات کو کنٹرول نہیں کرتے، کھانے پینے کے معاملات پر نگاہ نہیں رکھتے، سیر نہیں کرتے، ان کی شوگر بہت زیادہ رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے خون میں چکنائیوں کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے، ان کا تناسب خراب ہو سکتا ہے، اچھا کولیسٹرول کم ہو سکتا ہے، برا کولیسٹرول زیادہ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ وہ بیماری پیدا کر سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایتھروسکلیروسس۔ ایتھروسکلیروسس وہ بیماری ہے جس میں خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں، خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر دل کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، دل کی نالیاں سخت ہوتی ہیں، دل کے پٹھوں کو خون نہیں ملے گا، اور انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ دماغ کو اگر خون نہ ملے تو فالج ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں،
جو وجہ ہارٹ اٹیک کی ہے وہی وجہ فالج کی ہے۔ اگر خون کا لوتھڑا دل کی نالی میں آ کے پھنس جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور یہی خون کا لوتھڑا اگر دماغ کی نالی میں جا کے پھنس جائے تو فالج ہو سکتا ہے۔ اگر آنکھوں کے پردے کی نالیوں میں چلا جائے تو بینائی ضائع ہو سکتی ہے، گردے میں جا کے گردے فیل کر سکتا ہے، اور اگر یہ لوتھڑا ٹانگ میں چلا جائے تو پاؤں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور بعض اوقات خدا نہ خواستہ گینگرین پیدا ہو سکتی ہے اور پاؤں کاٹے جا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اپنی صحت کا بہت خیال کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہارٹ فیلئر سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام عوامل کو کنٹرول کرنا ہوگا جو ہارٹ فیلئر کا سبب بنتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا سانس اتنا زیادہ خراب ہو رہا تھا کہ وہ سیدھا لیٹ نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی وہ سیدھا لیٹتے ان کا سانس خراب ہوتا، ان کو کھانسی آتی، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، یرقان ان کو ہوا تھا، ان کے جسم پر سوجن آئی ہوئی تھی، ان کے پیٹ پر سوجن، ان کی کمر پہ سوجن، ان کی دونوں ٹانگوں پر سوجن، اور سوجن اس طرح تھی کہ پانی جیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ نہ جانے وہ کب سے اس مرض میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا۔ ان کو دل کی تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 4-5 سال سے ان کو دل کی تکلیف ہو رہی تھی۔ جب وہ چلتے ان کا سانس خراب ہوتا، ان کو چھاتی میں بوجھ ہوتا، گھٹن ہوتی، ان کے بازوؤں میں بوجھ ہوتا، ان کے جبڑے میں یہ کھچاؤ چلا جاتا تھا، کمر میں کھچاؤ چلا جاتا تھا۔ وہ جب بیٹھتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ پہلے تو وہ نظر انداز کرتے رہے، جب ان کا سانس بہت زیادہ خراب ہونے لگا، ان کے جسم پر سوجن آنے لگی، ان کی بھوک ختم ہو گئی، ان کو متلی ہونے لگی، کھانسی بہت زیادہ ہو گئی، ان کو بخار ہونے لگا، تو پھر گھر والے ان کو اٹھا کے اسپتال لے گئے اور ان کا علاج شروع ہو گیا، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر ان کے گھر والوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ جب ان کو لے کے آئے، ان کا تفصیلی معائنہ اور ورک اپ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ ہارٹ فیلئر کی 4تھی سٹیج پر ہے۔ ان کے دل کو فیلئر میں جانے سے بچایا جا سکتا تھا اگر ان کی بیماری کی وقت پر تشخیص ہو جاتی اور وقت پر علاج شروع کر دیا جاتا۔ ہارٹ فیلئر کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں۔ اگر ذرا سا کام کرنے سے بھی سانس پھولنے لگے، پیروں پر سوجن آنے لگے، بھوک کم ہو جائے، یرقان کی کیفیت پیدا ہو جائے، متلی ہونے لگے، الٹی آنے لگے، جسم پر خارش ہونے لگے، کھانسی شروع ہو جائے، لیٹنے کے بعد سانس خراب ہو، یا تھکاوٹ بہت زیادہ ہونے لگے، اٹھ کے بیٹھنے سے سکون ملے یا چلنے سے سکون ملے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے، دل ڈوبتا محسوس ہو، دل رک رک کے چلتا محسوس ہو، کبھی بھی ان علامات کو نظر انداز مت کریں۔ فوراً اپنے فزیشین سے رابطہ کریں۔ اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ آپ کو دل کے اسپتال میں ریفر کر دیں گے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو جو دوائیں دی جاتی ہیں ان کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو اپنے وزن پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ روزانہ ایک ہی ڈریس میں ایک وقت پر اپنا وزن کریں۔ اگر وزن میں کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیں۔ نمک کا استعمال 24 گھنٹے میں پون چائے کا چمچ آپ کر سکتے ہیں۔ بازار کے کھانوں سے پرہیز کریں، وہ کھانے کھائیں جو زود ہضم ہوں، گھر کے بنے ہوئے تازہ کھانے۔ جتنی آپ کو بھوک ہے، جتنی آپ کی خوراک سادہ ہوگی، اتنا ہی آپ کے دل کے پٹھوں پر بوجھ کم سے کم پڑے گا۔ تمباکو کو مکمل طور پہ بند کر دیں، الکحل کا استعمال کرتے ہیں اسے بند کر دیں، اپنی شوگر پہ نگاہ رکھیں، شوگر کنٹرول کریں، ہائی بلڈ پریشر کی دوائیں پابندی سے لیں۔ اگر آپ کے ڈاکٹرز نے آپ کو چلنے کے لیے کہا ہے، ہلکی ورزش کے لیے کہا ہے تو یہ ضرور کریں۔ اگر آپ ان تمام ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو ہارٹ فیلئر ہونے کے باوجود ایک بہت اچھی کارآمد زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔
السلام علیکم۔